بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل چکوال کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ السلام علیکم حاضرین و سامعین، آج کی گفتگو میں گھوڑوں کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑوں سے کتنا پیار تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے گھوڑے تھے جس پر آپ نے سواری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہدایات و رہنمائی ملتی ہے کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے تو سب سے پہلے سیرت طیبہ کو دیکھیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کس طریقے سے سر انجام دیا۔ قرآن نے بھی گھوڑوں کے سموں کا ذکر کیا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ پوری صورت قرآن نے، چونکہ اس وقت جو گھوڑا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گھوڑا کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کی اہمیت اس وجہ سے تھی کہ جہاد کے لیے سب سے تیز ترین سواری گھوڑا ہی سمجھی جاتی تھی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں گھوڑا حلال تھا، اس کو ذبح کیا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کی حکمت یہی تھی کہ یہ گھوڑا ناپید ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس طریقے سے اگر اس کو ذبح کرنے کا سلسلہ باقی رہا۔ گھوڑے کے اوپر سواری کرنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گھوڑے کے ساتھ پیار کرنا یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض مبارک کی آستین سے گھوڑے کا منہ صاف کر رہے تھے اور گھوڑے کے جسم کے اوپر خود اپنا کپڑا جو ہے وہ جو پہنا ہوا تھا وہ مار رہے تھے، اس کے ساتھ گھوڑے کے جسم کی صفائی کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے گھوڑوں کے متعلق عتاب فرمایا ہے کہ تم گھوڑوں سے پیار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی روایات مروی ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے رکھنے، ان کو پالنے اور ان کی خدمت کرنے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الغنم برکۃ، بکریاں رکھنے میں برکت ہے، والابل، اور اونٹ رکھنے میں عزت ہے اس شخص کی جو اونٹ رکھ رہا ہے۔ لیکن گھوڑوں کے متعلق فرمایا والخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑا کی پیشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی رکھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے گھوڑوں کی پیشانی میں پھر آگے فرمایا وَعَبْدُكَ أَخُوكَ فَأَحْسِنْ إِلَيْهَا، جو تیرا غلام ہے تو اس کے ساتھ اچھائی کر، اور فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ بھی، اپنے نوکروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو تم جو ہے اپنے ساتھ کرتے ہو پھر آئیں کہ گھوڑے جو عصر حاضر میں نمائش کے لیے یا گھڑ سواری کے لیے جو گھوڑے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، آپ نے فرمایا گھوڑوں کی 3 قسمیں ہیں فرمایا ایک گھوڑے کے رکھنے میں لرجل اجر، ایک گھوڑے کے رکھنے میں اجر ہے وہ کون سا گھوڑا؟ آپ نے فرمایا وہ گھوڑا جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کی نیت سے رکھا جائے
اس کی خدمت کے لیے، اس کے اوپر سوار ہونے میں اور اس کو تربیت دینے کے لیے جو وقت ضائع ہوتا ہے یا جو اس کے اوپر اخراجات آتے ہیں، یہ ان سب امور میں برکت ہے جی۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یہ بھی میں نے دیکھی ہے کہ عید جو ہے ان کا جو ان کی صفائی کی جاتی ہے کہ اس میں بھی ثواب ہے جی۔ تو یہ گھوڑے کی پہلی قسم ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے۔ آج بھی اگر دیکھیں جی تو ہماری جو پاکستان کی جو فوج ہے اس کے پاس گھوڑے ہیں جی، تو گویا کہ آج جو فوجی گھوڑے کی خدمت کرتا ہے تو یہ خدمت کرنا یہ عند اللہ قبول ہے اور اس کی خدمت میں ثواب ہے جی۔ دوسرا فرمایا لرجل ستر، دوسرا جو گھوڑے کی جو دوسری قسم ہے فرمایا وہ ہے جو شخص اپنی گھریلو مصرف کے لیے، اپنی ذات کے استعمال کے لیے اس کے اوپر سواری کرتا ہے، سامان لے کر آتا ہے۔ جس طریقے سے آج دیکھ لیں کہ گھوڑوں کو پرانے زمانے میں تو ٹانگا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، آج گھوڑوں کے پیچھے جو ہے وہ ریڑھا وغیرہ لگا کر اس کو سامان وغیرہ کی ترسیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ کمرشل طریقے سے بھی گھوڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے متعلق آپ نے فرمایا اس میں پردہ ہے اور اس کے رکھنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معمول بھی مروی ہے کہ اس طریقے سے ذاتی استعمال کے لیے ایک گھوڑا رکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جو گھوڑے کو فخر کے لیے یا اپنی عزت کے اضافہ کے لیے، نمود و نمائش کے لیے رکھتا ہے، تو اس کے لیے فرمایا وزرن، یہ گھوڑا جو ہے بھار ہے اس کے لیے، اور یہ بھار یا اس کے لیے یہ نقصان تب ہوگا جی جب اس گھوڑ سواری کی وجہ سے، اس گھوڑا رکھنے کی وجہ سے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے یا حقوق اللہ ادا نہیں ہو سکتے، تو پھر اس وقت یہ گھوڑا اس کے نامہ اعمال میں بھار بن کر ثابت ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ ثواب کا باعث نہیں بنے گا جی۔ تو یہ گھوڑوں کی تین بنیادی قسمیں ہو گئیں جی۔ اب آئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھوڑے تھے؟ سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن پر آپ نے کل سواریاں کی ہیں گھوڑوں کے اوپر، وہ ان گھوڑوں کی تعداد 26 ہے جی۔ 7 ایسے گھوڑے ہیں جن کے صحابہ کرام نے اور احادیث کی کتب میں نام بھی ذکر ہیں کہ ان ایک ایک گھوڑے کا نام کیا تھا جی۔ ہمارے ہاں بھی عرف میں جی گاڑیوں کے بھی نام رکھے جاتے ہیں جی، جانوروں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں جی۔ آج جس طریقے سے گھڑ سواری ہوتی ہے تو وہاں آج ہمارے پاکستانی معاشرے میں گھوڑوں کے نام ہیں جی کہ یہ اس گھوڑے کا نام فلاں ہے جی، اس گھوڑے کا نام فلاں ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 گھوڑے تھے جی۔ اختصار کے ساتھ ان کا تھوڑا سا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ پہلے گھوڑے کا نام ثقب تھا جی۔ یہ گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی فزارہ کے ایک شخص نے مدینہ طیبہ کے بازار میں بیچا جی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لیا اور 10 اوقیہ کے بدلے میں جی۔ یہ گھوڑا 5 کلاں تھا جی، یعنی اس کے چاروں پاؤں جو تھے وہ سفید تھے اور اس کے ماتھے کے اوپر بھی سفیدی کا نشان تھا جی۔ تو یہ گھوڑا بہت ہی تیز رفتار تھا جی، اسی وجہ سے اس کو الثقب کہا گیا ہے۔ دوسرا گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا نام سیحہ تھا جی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا گھوڑا تھا الثقب تھا، آپ نے جب غزوہ احد کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس کے اوپر سوار ہو کر گئے جی۔ اور سیحہ گھوڑا جو تھا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ رنگ کا گھوڑا تھا جی، اور یہ بنی جوہینہ کے ایک اعرابی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خریدا تھا جی۔ تیسرے گھوڑے کا نام مرتجز تھا، اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اعرابی سے خریدا تھا، اور اس کے ہنانے کی آواز جو تھی یہ بڑی ہی دوسرے گھوڑوں سے منفرد تھی، اس وجہ سے اس کا نام مرتجز رکھا گیا۔ ایک گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکوکس
جو شاہ مصر تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اس نے تحفہ میں دیا جی۔ اس گھوڑے کا نام لزار تھا جی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند تھا جی۔ ایک گھوڑے کا نام الضرب تھا، یہ بہت ہی نفیس گھوڑا تھا، اور یہ فروہ بن عمر حزامی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دیا۔ ایک گھوڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحیف تھا، جس کی دم بہت زیادہ تھی اور یہاں تک کہ وہ زمین کو ڈھانپ لیتی تھی جی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوڑا جو تھا اس سے بھی آپ بڑا پیار کرتے تھے جی۔ تیسرا یہ تھا کہ الورد، الورد پھول کو کہتے ہیں، یہ سرخ رنگ کا گھوڑا تھا، اسی وجہ سے اس کو الورد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ گھوڑا حضرت تمیم داری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ پھر حضرت عمر فاروق کو پیش کر دیا جی۔ اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حسبۃ للہ، یہ اللہ کے لیے کافی ہے، اور یہ اس کے اوپر مجاہد سوار ہو کر جہاد کے لیے جاتے تھے جی۔ تو الغرض گھوڑے رکھنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی بھی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ گھوڑے رکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں ہے، اور گھوڑے کے جسم کو چھو لینا یا اس کے اوپر ہاتھ رکھنا، اس کے ساتھ نہ تو کوئی ہاتھ پلید ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی جسم وغیرہ یا کپڑا وغیرہ پلید ہو جاتا ہے۔ شکریہ والسلام جی۔